سورہ نساء آیت نمبر 5 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 152، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، اور تم بے وقوفوں کو اپنے وہ مال مت دو، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور تم ان کو ان مالوں میں سے کھلاتے رہو اور ان کو پہناتے رہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم ان سے کہو اچھی بات، دستور کی مطابق بات، معقول بات۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے متعلق حقوق کو بیان کیا، اور تقریباً یہ 10 آیات ہیں جو انہی یتیموں کے حقوق اور ان کو مال دینا نہ دینا یا ان ساری چیزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ ما قبل کے اندر ایک آیت مبارکہ گزری جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، کہ تم یتیموں کو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ اب یہ ہے کہ یہ مال کس عمر میں ان کو سپرد کیا جائے گا، یا کیا ہر ایک یتیم کو مال دے دیا جائے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ کس ایج میں کس عمر میں کیا جائے گا، وہ تو آگے آنے والی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ کس عمر میں کس ایج کے اندر اس کو دیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ صرف یتیم ہے اور یتیم ہونے کی وجہ سے مال تمہارے پاس ہے تو بس وہ مطالبہ کرے تو تم دے دو۔ اس ضمن میں ایک اصول اور ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ ایسے یتیم، بات تو یہ یتیموں کی ہے، لیکن حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا حکم عمومی طور پر ہے۔ فرمایا کہ ایسے یتیم جو اپنی عقل کی وجہ سے کمزور ہوں، عقل کے اعتبار سے کمزور ہوں، بے وقوف ہوں، ان کو اچھے برے کی تمیز ہی نہ ہو، تو فرمایا کہ پھر ایسے بے وقوفوں کے ہاتھ تم نے مالوں کو نہیں دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھ مال لگ جائیں اور وہ ان کو ضائع کر دیں۔ محترم سامعین کرام، سفہاء سفیہ کی جمع ہے، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید پہلا پارہ سورہ بقرہ آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ملت ابراہیمی سے وہ شخص اعراض کرے گا جو بڑا بے وقوف قسم کا آدمی ہوگا، وہی اعراض کرے گا۔ تو وہاں پر بھی سفیہہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس سفیہ کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ اس سے مراد وہ کم عقل بچے اور عورتیں ہیں کہ جن کو تمیز نہیں ہوتی مال کی حفاظت کرنے کی، کہ وہ مالوں کو ضائع کرتے۔ فرمایا کہ ایسے کم عقل اور ایسی کم عقل عورتوں کو مال ان کے سپرد نہ کیا جائے، کیونکہ وہ پھر مال کو اللہ تللوں کے اندر مال کو ضائع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا کام ہی کیا ہوگا؟ فضولیات کے اندر خرچ کرنا۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھیں یہ جو مال ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیا ہے تو اس کی حفاظت کا حکم بھی دیا ہے، اس کی حفاظت کا حکم بھی دیا اور اس کی اہمیت کو بیان بھی کیا ہے۔ اس کی حفاظت کا کیسا ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو آدمی اپنی مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے تو فرمایا کہ وہ شہید ہے۔ مال کی حفاظت کرتے ہوئے جان سے چلا گیا، قتل کر دیا کسی نے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہید ہے۔ اس سے مال کی اہمیت کو بھی اندازہ لگا لیں۔ اور پھر یہ مال وہ ہے کہ اگر انسان کے پاس نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ جو آدمی جس کے پر فقر ہوگا، مال و دولت نہیں ہوگی، تو قریب ہے کہ وہ کفر کے اندر چلا جائے۔ اس لیے مال کا ہونا بھی کیا ہے؟ انسان کے پاس نہایت ضروری ہے، جس سے انسان اپنی روزی روٹی اور زندگی کی گاڑی کیا کر سکے؟ چلا سکے، اتنا اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ مال ہونا اور پھر مال کے اندر لگ کر اس کے جو کیا کہتے ہیں غلط تقاضے ان پر عمل کرنا، اس پر بھی شریعت نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے کہ بسا اوقات انسان کے پاس جب مال آ جاتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا حق بات کو سمجھنے کی اور سننے کی تاب نہیں رکھتا، پھر وہ غلط سوسائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ مالوں کو جناب اکٹھا کرتا ہے، وجمع فاوعى، مالوں کو اکٹھا کرتا رہتا ہے، فضولیات کے اندر کیا ہے؟ لگاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہی مال جب اس کی محبت آ جاتی تو خود قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ خیر سے مراد یہاں پر مال ہی ہے، کہ وہ مال کی محبت کے اندر بہت زیادہ کیا ہے؟ سخت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی وجہ تھی کہ جب عرب کے اس معاشرے کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی آواز کو اٹھایا اور ان تک تبلیغ اور ان تک دعوت کا کام اور شریعت کا حکم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی وحدانیت کو بیان کیا اور آخرت کے عذاب سے ان کو ڈرایا، تو انہوں نے کیا کہنا شروع؟ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، کہ ہمارے پاس تو بتیرا مال ہے، بتیری ہماری اولاد ہے، ہم دے دلا کر معاملات سیٹل کر لیں گے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں ہم یہ دے دلا کے ہم معاملات اپنے سیٹل کر لیں گے۔ تو ان کا یہ کنسیپٹ جس طرح آج کل دنیا کے اندر لوگوں کا ہے نا کہ کوئی نہیں مقدمہ ہو گیا تو پھر کیا 2-4 پیسے لگائیں گے تو کیا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا، ایسی کون سی بات ہے؟ تو انہوں نے بھی اسی پر قیاس کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کے اندر عذاب یا کوئی ایسی بات ہوگی تو ہمارے پاس مال دولت لے دلا کے اپنی بات ختم کروا لیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ وہ سرکش افراد ہیں، جب مال کی زیادتی ہو جاتی تو پھر اس سرکشی کے اندر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے وہاں مال کی سرکشی سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا بأس، کہ کوئی حرج نہیں ہے کوئی آدمی مالدار ہو الا لمن اتقى، ٹھیک ہے نا، مگر جو متقی ہے اس کے لیے مالدار ہونا کوئی ڈر نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ جب مال ہوگا تو مال کے اندر جب اللہ کا حق، بندوں کا حق، رشتہ داروں کا حق اور جن جن کا اس مال کے اندر حق ہے اس حق کو ادا کرتا رہے گا تو پھر یہ مال اس کے لیے وبال نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کیا، پڑوسیوں کا، اعزاء و اقارب کا، رشتہ داروں کا، یا جن جن کا حق اس پر آتا ہے ان کے حقوق کو اس نے ادا نہیں کیا تو پھر یہی مال اس کے لیے کیا ہے؟ وبال جان ہے۔ تو بہرحال فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، ٹھیک ہے نا، کہ تم ان بے وقوفیں کے ہاتھ میں اپنے مال مت دو، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا،
وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بنایا، یہی مال ہوگا تو انسان اس سے جناب اعلیٰ وہ کیا کرے گا، بہت اپنی زندگی اور روزمرہ کے یہ سارے کام سر انجام دے پائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مال نہیں ہوگا تو پھر بہت سارے کام اس کے کیا ہے، رہ جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ مال تمہاری زندگی گزارنے کا ایک کیا ہے، ذریعہ۔ حضرات محدثین مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کم ضمیر مخاطب کی لے کر آئے ہیں، ہم ضمیر نہیں لے کر آئے۔ حالانکہ اصول کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان یتیموں کے مالوں کو ان کو نہ دو، لیکن حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں کم کی ضمیر لا کر ایک نقطہ، ایک پوائنٹ بیان کر دیا۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ مال کی حفاظت کی غرض سے یتیموں کا مال یہ سمجھیں جیسا کہ تمہارا اپنا مال ہے۔ جس طرح انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے تو ویسے ہی ان یتیموں کی مالوں کی بھی کیا کی جائے، حفاظت کی جائے، اور ان کو مت دے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تلّوں کے اندر اس کو ضائع کر کے بالکل تہی دامن ہو جائیں اور پھر ان کے لیے مسئلے بن جائیں۔ فرمایا کہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ہاں تم ان پر خرچ کرتے رہو، ان کو کھلاتے پلاتے رہو، وَاكْسُوهُمْ ان کو پہناتے رہو، یعنی ان کی جو ضروریات ہیں اس ضروریات کے اندر ان کو خرچ کرتے رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے یہ کہہ کر کہ جنہیں ان کے مالوں کی حفاظت کرنی ہے اور حفاظت کی غرض سے تم اس مال پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤ، نہ ان کو دو اور نہ کچھ کرو، نہ، ان کی جو جائز ضروریات ہیں اس کے اندر تم نے بہرحال خرچ کرنا ہے۔ یہ جو مال تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے یہ صرف ضائع ہونے کے خدشے کے پیش نظر تمہاری حفاظت، تمہاری تحویل کے اندر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طور پر نہیں ہے کہ اگر ان کی جائز ضرورت ہو تو اس ضرورت کے اندر بھی کیا ہے، خرچ نہ کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، آگے فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ اچھے اور دستور کے مطابق کیا کرو، گفتگو کرو۔ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے، ظاہر ہے جو وہ سفیہ ہے، بے وقوف ہے، اس کو اگر کسی نے کوئی پٹی پڑھا دی، الٹی سیدھی بات پہ چلا دیا کہ مال تیرا ہے، پیسے تیرے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اور جناب اعلیٰ یہ تمہارا فلاں آدمی چاچا تایا ماما یا تمہارا سرپرست، ایسے جناب اعلیٰ وہ ہولڈ رکھا ہوا ہے اور وہ یوں بن کے بیٹھ گیا ہے، تم اپنا مال لو، تمہاری چیزیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بات کرتے ہیں، تم لو، یہ کرو، ایسا۔ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے اکسانے پر یا خود اپنی کم عقلی کی وجہ سے وہ اپنے بڑے کے آگے آ جائے، تو تم نے اپنے جذبات کو کیا رکھنا ہے، کنٹرول رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ جی کہ مال تو میرا ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے خرچ کرنے سے یا روکنے سے منع، میرا مال مجھے لا کے دو، تو تم کہو اچھا بھائی یہ لو تمہارا مال، جاؤ تم بھاڑ میں جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے ان سے اچھے اور دستور کے مطابق اور آرام سے بات کی کہ بھائی دیکھو میں نے کب کہا ہے کہ میرا ہے، تمہارا ہی ہے، ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے، آگے چل کر تمہاری ضروریات ہے، یہ ہے، جتنا تمہیں چاہیے تم اپنا لو، لیکن یہ تمہارے میں ہینڈ اوور نہیں کروں گا، ورنہ تمہارے دیکھو کیا کیا حال ہوتا ہے، فلاں فلاں، مطلب ایک ایسی بات کر دے کہ دیکھو فلاں کا کیا حال ہے، اس نے بھی مال لیا تھا اور اس نے پھر کیا کر دیا، ضائع ہو گیا، اور آج جناب اللہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہے۔ اس طرح کی بات کرا کے اس کو سمجھا بجھا دیا جائے، نہ یہ کہ اس کی طرح تم بھی جذبات اور تیش کے اندر آ کر اس کا مال حوالے کرو۔ کل کو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ہی اس کے متعلق پھر تمہیں تکلیف اٹھانے پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب برطانیہ ہندوستان کے اندر تھا تو انہوں نے کورٹ آف وارڈز ایسے بنائے ہوئے تھے کہ ایسے جاگیردار یا نوابدار جن کے اولاد اگر کوئی ایسی آوارہ ٹائپ ہوتی تھی تو وہ گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں لے لیتی اور ان کے بچوں کے ماہانہ یا جو وظائف مقرر کر تاکہ ان کی مال کی کیا حفاظت ہو سکے۔ تو محترم سامعین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بھی کیا ہے بتا دیا کہ ان کے مال خرچ تو کرنا ہے لیکن ان کے حوالے نہیں کرنا، کیوں کہ وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس کو کیا کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، اور پھر سوائے پچھتانے کے تمہارے لیے بھی اور ان کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔